سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت کا پہلا ٹکڑا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، اس سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندہ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس ٹکڑے میں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تو ہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ تو بندے ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر جاری ہے۔ اب تک ہم نے 3 معانی کا ذکر کیا ہے۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ اس وقت، مکمل بندہ اس وقت ہوگا جب کبھی بھی اس کے سامنے یہ بات آئے کہ فلاں چیز کا حکم اللہ دے رہے ہیں، تو وہ فوراً اس حکم کو سننے کے بعد کہے کہ ہم نے سن لیا ہے اور اسے مانیں گے، ہم نے اس حکم کو سن لیا ہے اور اسے مانیں گے۔ جب بھی اس کے سامنے یہ بات آئے کہ اللہ نے فلاں چیز سے منع کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز سے منع کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہم نے سنا، ہم اس کو مانیں گے، یعنی ان تمام چیزوں سے بچیں گے، یہ کہے۔ جیسے بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، تب وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ واجب ہے یعنی ضروری ہے کرنا؟ کیا یہ مستحب ہے یعنی اچھا ہے کرنا؟ تو یہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، کیا یہ واجبی طور پر ہے یا یہ اللہ کا حکم مستحب ہے؟ یا یہ کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کیا یہ جو رکنا ہے کیا یہ حرام ہے یعنی رکنا ہی پڑے گا یا پھر ناپسندیدہ ہے؟ تو ہمارا آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا سوال کب ہوتا ہے۔ اس طرح کا سوال اکثر و بیشتر جب انسان کو کرنا نہیں ہوتا ہے، جب مخالفت میں اسے جانا ہوتا ہے، تب اس طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس طرح کے سوال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ تب صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ جائیے، آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کسی آیت کے اندر نازل ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم سنت میں حدیث میں دیتے، تو صحابہ کرام کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا یہ حکم واجب ہے، کیا یہ حکم مستحب ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنی اللہ کی بات بھی، اللہ کے حکم کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات آتی کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اس سے رکنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں فلاں چیز سے رکنے کے لیے کہا ہے، فلاں چیز سے باز رہنے کے لیے کہا ہے، تو صحابہ کرام کبھی نہیں پوچھتے کیا یہ حرام ہے، کیا یہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم اطاعت بھی کریں گے، یعنی اس بات کو چھوڑ دیں گے۔ کوئی بھی انسان صحابہ کرام کی کسی بھی تاریخ میں یہ بات نہیں بتا سکتا کہ صحابہ کرام اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اس طرح کا سوالات نہیں کیا جاتا۔ ہاں، جب علماء کسی چیز کا حکم بتاتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز کی جانی چاہیے، فلاں حکم حرام کے لیے ہے، فلاں حکم ناپسندیدہ ہے، تو یہ صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان اعتدال کی راہ پر رہے، نہ بہت آگے نکل جائے اللہ کے کسی حکم یا کسی منع کردہ چیز میں، اور نہ ایک دم پیچھے ہو جائے۔ یہ محض اسی لیے بیان ہوتا ہے، ورنہ اصل بندہ بننا ایاک نعبد کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم ہمیں معلوم پڑے، ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اچھی طرح اس کو سن لیا، ہم اس کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ یہ سوال نہیں کہ واجب ہے کہ مستحب ہے۔ ہاں، بسا اوقات صحابہ کرام کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب
سوال کرنا ضروری ہو جاتا تب وہ اس چیز کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں آپس میں میاں بیوی، حضرت بریرہ بیوی ہیں، حضرت مغیث کیا ہے؟ شوہر۔ یہ دونوں میاں بیوی، لیکن دونوں غلام تھے۔ کیا تھے؟ دونوں غلام تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا گیا، اب وہ آزاد عورت میں شمار ہو گئے۔ تو جیسے ہی آزاد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو اپنے شوہر کی زوجیت میں رہیں اور چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت مغیث کو چھوڑ دیا، وہ آزاد ہو گئی تھی، اس نے چھوڑ دیا۔ یہ ابھی غلام ہی تھے اور یہ اپنی بیوی حضرت بریرہ کو بڑی ان سے محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب یہ آزاد ہو گئی تو یہ بیچارے جو ہیں ان کی محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں ان کو بارہا ان کے پیچھے لگے رہتے اور وہ کہتے کہ اپنی رائے کو بدل لو اور مجھے اپنے پاس باقی رکھو۔ اور یہاں تک روایتوں میں آیا، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے بازار میں گھومتے کہ بریرہ تم اپنی رائے کو بدل لو اور مجھے اپنے یہاں برقرار رکھو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت بریرہ مانتی نہیں ہے، ذرا آپ اگر سفارش کر دیں گے، کہیں گے تو آپ کے کہنے پر مان جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو ادھر سوال کیا کیا وہ دیکھیے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی کریم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، اگر یہ آپ کا حکم ہے کہ میں ان کو اپنے زوجیت میں رہنے دوں، فسمعن و طاعتن، تو میں اس کو سر آنکھوں پہ رکھتی ہوں اور مانتی ہوں۔ لیکن اگر یہ ایسا فیصلہ ہے جو آپ مجھے مشورے کے طور پر، رائے کے طور پر دے رہے ہیں، تو مجھے ان کی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوال نہیں کیا، لیکن یہاں ضروری ہو گیا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تب مجھے ماننا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ واجب ہے کہ غیر واجب ہے، مستحب ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے۔ شریعت کا حکم ہے تو ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، اسی کو کہتے ہیں ہم بندہ کامل بندہ بن رہا ہے۔ شرعی طور پر جو بندہ بننا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ میں ہمیں یہ نہیں ملتا۔ ہم اور آپ اگر مخالفت کرنا ہوتا ہے یا شیطان ہمیں بہکاتا ہے تو ہم ہر شرعی مسئلے کے بارے میں یہ پوچھتے پھرتے ہیں، کسی عبادت کے بارے میں کسی حکم بارے میں واجب ہے، ضروری ہے، کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یا کسی منع کردہ چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ حرام ہے یا ناپسندیدہ ہے، ضروری ہے، نہیں، شیطانی وسوسہ ہے یہ۔ ہاں لیکن اس بات کو جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم راہ اعتدال سے، درمیانی جو راہ شریعت میں رکھی ہے اس سے تجاوز نہ کر جائیں کہ بہت آگے نکل جائیں اور کہیں بہت پیچھے۔ کبھی کبھی انسان بہت تساہل رہتا ہے، حکم ہے کر لیں گے، اور کبھی اتنا ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے کہ کرنا ہی کرنا اور اپنے آپ کو حرج میں ڈال دیتا ہے، مشکل میں ڈال دیتا ہے، مشقت برداشت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، سختی میں آ جاتا ہے انسان۔ تو یہ دونوں لیول سے انسان کو بچانے کے لیے، بیچ راہ میں رکھنے کے لیے، درمیان راہ میں رکھنے کے لیے یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہے، ورنہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال چوتھا معنی ایاک نعبد کا یہ ہے کہ انسان کامل اور مکمل بندہ اس وقت بنے گا کہ اللہ کے ہر حکم کے بارے میں وہ کہے ہم نے سن لیا ہے، ہم اطاعت کریں گے، اور جس چیز سے منع کیا ہے ہم اس سے رک جائیں گے۔ یہ آگے پیچھے دائیں بائیں سوال نہیں، یہ بندہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنے عقیدے، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔